جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ نساء کی آیت ہے۔ سورہ نساء قرآن مجید کی بڑی صورتوں میں سے ہے، اور جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا تعلق 5ویں پارے سے ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 49 ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے خبردار کیا اور ارشاد فرمایا، الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء۔ پیارے حبیب، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو خود اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، خود اپنے منہ اپنی طہارت و پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور وہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کل امت کو ان لوگوں کے بارے میں، یعنی رب عز و جل نے ان لوگوں کے لیے ناراضگی کا اظہار کیا جو اپنی زبان سے خود اپنی طہارت اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اپنی زبان سے خود اپنی بڑائی بیان کرتے، اپنی زبان سے خود اپنی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا رد فرمایا، ان لوگوں کے لیے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور فرمائے پیارے حبیب، حقیقت حال تو یہ ہے کہ کوئی شخص کتنا ہی پاکیزہ ہو جائے، جب تک رب اسے پاکیزہ نہ کرے وہ پاکیزہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہر شخص کو تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ رب اس کا ظاہر و باطن مصفہ اور مزکہ کر دے، کہ جائے کہ وہ خود ہی اپنی زبان سے اپنی تعریف کیا جائے اور اپنی تعریف سنے جانے کو پسند کرے۔ ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ رب جسے چاہتا ہے، اے رب تو جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ تمام بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہی ہے۔ جب ایسا ہے تو ہر شخص کو اپنی پاکیزگی کے لیے دعا کرنی چاہیے، نہ کہ وہ خود ہی اپنی زبان سے اپنی تعریف کیے جائے، اور لوگوں پر ایک تاثر قائم کرنے کے لیے، لوگوں پر اپنا وقار اور دبدبہ مسلط و قائم کرنے کے لیے اپنے زبان سے اپنی تعریف کرے۔ اللہ نے فرمایا یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، پیارے حبیب تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اپنی تعریف خود ہی کرتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے تعریف کے قابل بنا دیتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ گفتگو کا آغاز یہاں سے ہی ہو سکتا ہے، لیکن امام مظہری نے لکھا، اور امام مظہری سے پہلے ابن کثیر نے بھی لکھا، امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے در منصور میں لکھا کہ یہ آیت کریمہ یہودیوں کے لیے نازل ہوئی ہے، کہ یہودی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تو اپنی بڑائی کرتے اور کہتے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم ہی اللہ کے انتہائی محبوب ترین لوگ ہیں۔ ہم سے زیادہ زمین میں رب کا پسندیدہ بندہ کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ اشرف و اعلیٰ زمین میں رب کا کوئی انسان نہیں ہے، اس لیے کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے، اس مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب تر ہیں اور ہم اللہ کے پسندیدہ اور محبوب ترین لوگ ہیں۔ تو جب وہ آ کر اس طرح کہتے اور پھر کہتے کہ جب ہم رب کے پسندیدہ بنتے ہیں تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، جب ایسا ہے تو نہ ہمارے آباء و اجداد کو اور نہ ہی ہمیں اور نہ ہی ہماری آل اولاد کو کبھی جہنم کی آگ چھو سکے گی، اس لیے کہ ہم رب کے پسندیدہ بنتے ہیں، ہم رب کے محبوب ترین لوگ ہیں۔ جب ہم رب کے محبوب ہیں تو کیا رب اپنے محبوبوں کو آگ میں جلائے گا؟ جب ہم رب کے پسندیدہ بنتے ہیں تو کیا رب ہم جیسے لوگوں کو، ہم آل یہود کو کیا رب آگ میں جلائے گا؟ تو جب وہ اپنی تعریف خود ہی کہتے، اپنی تعریف خود ہی کرتے اور کہتے کہ ہم رب کے پسندیدہ بنتے ہیں، تو رب عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا یہ کہنا کہ ہم رب کے پسندیدہ بندے ہیں یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، معنی تو یہ رکھتا ہے کہ رب اپنے بندے سے کہے کہ یہ میرا پسندیدہ بندہ ہے۔ معنی تو تب ہے
فرمایا اپنی زبان سے تم کہے جاؤ کہ ہم رب کے پسندیدہ بندے ہیں، یہ کوئی معنی اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت تو یہ ہے، بات تو یہ ہے کہ رب کہے کہ یہ میرا پسندیدہ بندہ ہے، تو رب عز و جل نے ان کے دعوے کا رد کیا، اور وہ جو دعویٰ کر رہے تھے، وہ جو بغیر دلیل کے دعویٰ کر رہے تھے، اس کا رد کیا اور فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ پیارے حبیب دیکھو تو صحیح یہ کس قدر خوش فہمی میں ہیں، اور اپنی زبان سے اپنی تعریف کیے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو پاکیزہ مصفہ اور مزکہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ رب جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک رب اپنے کسی بندے سے یہ نہ کہہ دے کہ وہ پسندیدہ، وہ رب کا پسندیدہ بندہ ہے۔ اور پھر دوسری جگہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا تم اگر یہ کہتے ہو کہ ہم رب کے پسندیدہ بندے ہیں، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم رب کے پسندیدہ بندے ہو تو پھر اگر تم سچے ہو، اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی دلیل لاؤ۔ دلیل فقط یہ ہے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، تو انبیاء کی اولاد ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بخشے بخشائے ہیں۔ اصل میں قیامت کے دن معاملات صرف نسب پر تو ہونے نہیں ہے نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا پیغام بھی تو موجود ہے کہ جو عمل کرے، ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے، پھر اگر وہ اچھے نسب سے ہے تو اس کا نسب کام آئے گا، ورنہ کیسے کام آئے گا؟ اصل تو تم کہتے ہو کہ ہم رب کے پسندیدہ بندے ہیں، پہلے اپنا ایمان تو ثابت کرو، اور تمہارا ایمان اس وقت فقط حضرت موسیٰ پر ایمان لانا مکمل نہیں ہوگا رب کی بندگی کے لیے یا رب کے پسندیدہ بننے کے لیے، اس لیے کہ جب محمد الرسول اللہ کی آمد ہو گئی تو معاملہ یہ ہے کہ تم پچھلے تمام انبیاء کرام کو ماننے والے ہو، اگر تم محمد رسول اللہ کو نہ ماننے والے ہوگے تو تمہارا دعویٰ صفر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اسی دعوے کی تشریح ہے کہ کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانے، آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام کو تسلیم کرے، انبیاء کرام کی نبوت و رسالت کو مانے، لیکن رسول اللہ کی نبوت و رسالت کا انکار کر دے، وہ کسی بھی مذہب کا ہو، وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، اور جب وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا تو رب کا پسندیدہ بندہ نہیں ہو سکتا، اور جب وہ رب کا پسندیدہ بندہ نہیں ہو سکتا تو پھر وہ دوزخی ہے، اور اس کا جنتی ہونے کا دعویٰ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہی خوش فہمی تھی یہودیوں کی جس کے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ اب اس میں دو باتیں ہیں جو غور طلب ہیں، اور انہی باتوں کو ہم نے بہت تیزی کے ساتھ اپنی منزل تک لے جانا ہے۔ اس میں دو فائدے ہیں اور ایک خلاصہ ہے جو آخر میں ہوگا، جو تمام کلام کا نچوڑ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہی سپیریئر سمجھنا، اپنے آپ کو ہی سب سے افضل و اعلیٰ سمجھنا، اور اپنے اندر جو خوبی ہے اس خوبی کو اپنی محنتوں کا صلہ سمجھنا، اور رب کے فضل کو ختم کر دینا یا رب کے فضل کو کوئی حیثیت نہ دینا، یہی خود پسندی کہلاتا ہے کہ ہم تو سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، لہذا ہم ہی جنتی ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی جنتی نہیں، ہم سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اولاد انبیاء میں سے ہیں، لہذا ہم دوزخ میں جانے والے نہیں، ہمارے علاوہ سب دوزخی ہیں۔ تو یہود کا ایک ایک عمل قرآن مجید نے بیان کیا، اور یہودیوں کی سرکشی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر خود پسندی موجود تھی۔ وہ کہتے تھے ہم سے افضل و اعلیٰ کوئی نہیں ہے، اور آج ساری دنیا میں اگر افراتفری کا ماحول ہے تو اگر اس کا محال کار اور نقطۂ آغاز دیکھا جائے تو یہودی اور اسرائیلی ملیں گے۔ وہ اس زمانے سے لے کے آج تک اور قیامت تک دنیا میں جب بھی افراتفری کا ماحول ہوگا تو اس کا محال کار اور اس کا آغاز اسرائیل سے ہوگا، یہودیوں سے ہوگا، وہی قصوروار ہیں۔ حتیٰ کہ آخری وقت میں جب مسلمانوں کے لیے انتہائی سخت وقت ہوگا اس کی بھی وجہ یہودی ہوں گے نا۔ دجال جو نکلے گا وہ مسلمانوں میں سے نہیں نکلے گا، دجال یہودیوں میں سے نکلے گا۔ ہم جسے کہتے ہیں کہ وہ دجال ہوگا، وہ اسے کہتے ہیں وہ ہمارے انبیاء میں سے آخری نبی ہوگا۔ تو ہمارے اور ان کے عقیدے میں
زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے. اور ان کی سرکشی کیوں ہے؟ وہ انہوں نے اس زمانے سے لے کے اس زمانے تک افراتفری کا بازار کیوں گرم رکھا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ زمین میں کسی دوسرے کو رہنے کا حق ہی نہیں ہے، سانس لینے کا حق نہیں ہے. زمین میں وہی رہے گا جو یہودی ہوگا، یا وہی رہے گا جو یہودیوں کی غلامی اختیار کرے گا. اس لیے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مزاج میں خوش پسندی موجود تھی. جس کے مزاج میں خوش پسندی آ جائے تو پھر یہ سرکشی کی طرف، یہ خوش پسندی سرکشی کی طرف لے جانے والا عمل ہے. یہ کیفیت ہے، یہ ایک باطنی بیماری ہے جسے صوفیہ کرام نے بیان کیا. معاملہ یہ ہوا کہ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ تمام ادیان کا بطلان کریں اور دین اسلام کی حقانیت کو واضح کریں. ایسا نہیں ہے جو ہمارے روشن خیال لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں جناب وہ بھی دین ٹھیک ہے، یہ بھی دین ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے. جب تم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اب تمہارے لیے لازم ہے کہ تم کہو زمین میں اگر کوئی حق دین ہے تو دین اسلام ہے، اس کے علاوہ تمام ادیان باطل ہیں. یہ تو ووٹ بینک لینے کے لیے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ عیسائی بھی ٹھیک ہیں، ہندو بھی صحیح ہیں، یہودی بھی صحیح ہیں، قادیانی بھی صحیح ہیں. تو یہ ان کا اپنا عمل ہے. وہ یہ عمل کہہ کے ہو سکتا ہے، یہ کہہ کے اپنی دنیا تو کما لے لیکن اپنی آخرت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. جو شخص یہ کہے کہ میں رسول اللہ کو ماننے والا ہوں، میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دین یہود کو بھی باطل کہے، دین عیسائی کو بھی باطل کہے، حتیٰ کہ زمین میں دین اسلام کے علاوہ جتنی ادیان ہیں، جب تک ایک مسلمان تمام ادیان کو باطل اور رد نہ کر دے تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی یہود و نصارہ کو گود میں العیاذ باللہ بٹھانا نہیں تھا. رسول اللہ کے دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ پیارے حبیب اب تم آ گئے، اب تمہارا دین چلے گا مشرق و مغرب تک، لہذا تم یہود اور ان کے دین، ان کے مذاہب، ان کے عقائد کا بھی رد کرو، عیسائیوں کے دین و مذاہب و عقائد کا بھی رد کرو. اور وہی یہودی سچا یہودی ہوگا جو دین یہود کو چھوڑ کر مسلمان ہو جائے. پھر وہ عبداللہ بن سلام ہو جاتا ہے، پھر وہ کعب احبار ہو جاتے ہیں الی آخری ہی. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے یہود و نصارہ کا رد کیا اور گاہے بگاہے امت کو تلقین فرمائی کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کی مخالفت نہ کرو. چنانچہ اب اس دعوے کے حوالے سے، اس بات کے حوالے سے 2 حدیث سن لیجئے. امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے اسی آیت کے تحت تفسیر در منصور میں لکھا، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، صحابی رسول ہیں، شام کے سب سے آخری صحابی ہیں ابو امامہ الباہلی. عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ فرماتے ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مشیخۃ من الانصار بید لحاہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ انصار کے بوڑھوں کے پاس سے گزرے. بوڑھے صحابی تھے، ان کے پاس سے، انصار کے بوڑھے صحابہ کرام کے پاس سے گزرے جن کی داڑھی سفید ہو چکی تھی، جن کی داڑھی کے بال سفید تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، بید لحاہم، ان کی داڑھی کے بال سفید تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا، حمروا وفسروا، حمروا وصفروا وخالفوا اليهود والنصارى. اے میرے صحابہ، میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری داڑھی کے بال سفید ہیں، انہیں سرخ رنگ سے رنگ دو یا زرد رنگ سے ان بالوں کو رنگو اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. حمروا وصفروا وخالفوا اليهود والنصارى، اس لیے کہ یہود و نصارہ اپنے داڑھی کے بال رنگتے نہیں ہیں، لہذا اب تمہیں چاہیے تم رنگو تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت واضح ہو جائے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا، پھر کہتے ہیں کہ فقلنا، پھر کہتے ہیں صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اہل الکتاب، بے شک اہل الکتاب، یتسرولون ولا یعتذرون، اہل کتاب پاجامے پہنتے ہیں، تہبند نہیں باندھتے، ہم کیا کریں؟ قال، آپ نے فرمایا، تزوروا وتسرولوا،
تزوروا واعتذروا، تم پاجامے بھی پہنو اور تہبند بھی باندھو، وخالف الیہود والنصارى، اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ فقلنا، پھر کہتے ہیں پھر ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل الکتاب یقصون اسانینہم وخفوا سیالہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب اپنی داڑھی چھوٹی کرتے ہیں اور اپنی مونچھیں بڑی کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قصوا سبالکم وخفروا اسانینکم، تم یہ کرو، ان کی مخالفت کرو، وہ داڑھی چھوٹی کرتے ہیں، مونچھیں بڑی کرتے ہیں، تم مونچھیں چھوٹی کرو، داڑھی بڑھاؤ، وخالف الیہود والنصارى، اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ اس ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اقوال تین مرتبہ فرمایا، خالف اہل الکتاب، ایک روایت میں خالف اہل الکتاب، اہل کتاب کی مخالفت کرو، اور ایک روایت میں خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ مطلب کیا ہے؟ جب تک تم دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہود و نصارہ کی مخالفت نہ کر لو، تب تک تمہارا دین کامل ہو نہیں سکتا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجنے کے اور بھی مقاصد ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے کہ یہود و نصارہ کے عقائد، ان کے اعمال باطلہ کا رد کیا جائے اور ان کی مخالفت کی جائے۔ لہذا گاہے بگاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا کہ آپ صحابہ کرام کے دل میں بھی یہ بات ڈالتے اور کہتے خالف الیہود والنصارہ، خالف الیہود والنصارہ۔ ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث امام منذری نے الترغیب و ترہیب میں نقل کی، حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، بہت لمبی عمر پائی اور آپ نے کئی ادیان کا دورہ کیا، مختلف دینوں کو دیکھا، ان کے عقائد دیکھے، ان کے اعمال دیکھے، ان دینوں کی گہرائیوں کو دیکھا، پھر بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن رحمت سے وابستہ ہوئے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان سلمان رضی اللہ عنہ قال، حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ فرماتے ہیں قرأت فی التورات ان برکت الطعام الوضوء بعدہ، کہتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا کہ بے شک کھانے کے بعد اگر وضو کر لیا جائے تو کھانے میں برکت کا سبب بنتا ہے، بے شک کھانے میں برکت، کھانے کے بعد وضو کرنا ہے، بے شک کھانے میں برکت، ان برکت الطعام الوضوء بعدہ، بے شک کھانے میں برکت، وضو کرنا ہے کھانے کے بعد، وضو کرنے سے مراد ہاتھ دھونا ہے اور کلی کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم واخبرت بما قرأت فی التوراۃ، تو کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ذکر کیا اور میں نے تورات میں جو پڑھا میں نے اس کا بیان کیا کہ یا رسول اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ کھانے کے بعد اگر وضو کیا جائے تو یہ وضو کرنا کھانے میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور آپ نے فرمایا ان برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، فقط بعد میں وضو کرنا کھانے میں برکت کا سلیقہ نہیں ہے، فقط بعد میں وضو کرنا کھانے میں برکت کا سبب نہیں ہے، بلکہ کھانے سے پہلے بھی وضو کرنا ہے، کھانے کے بعد بھی وضو کرنا ہے۔ جو کھانے سے پہلے بھی وضو کرے اور جو کھانے کے بعد بھی وضو کرے تو یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل سے کھانے میں برکت ہوگی۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی، اگر کھانے میں برکت چاہتے ہو تو کھانے سے پہلے بھی وضو کرو اور کھانے کے بعد بھی وضو کرو۔ اور کھانے کا وضو کیا ہے؟ منہ کلی کرنا اور گٹوں تک ہاتھ دھو لینا۔ تو یہود و نصارہ یہ کہتے تھے کہ کھانے میں برکت فقط کھانے کے بعد وضو کرنے سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے آدھا پڑھا ہے اور آدھا سیکھا اور آدھے پر ہی عمل کر رہے ہیں، فقط کھانے کے بعد وضو کرنا برکت کا سبب نہیں ہے، بلکہ کھانے سے پہلے بھی وضو کرنا ہے اور کھانے کے بعد بھی وضو کرنا ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں برکت کا ایک سبب بھی بیان کیا، اور دیکھیے کہ چھپے لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت بھی کی اور فرمایا وہ
فقط کھانے کے بعد وضو کرتے ہیں، لہذا تم کھانے سے پہلے بھی وضو کرو، کھانے کے بعد بھی وضو کرو۔ کیوں؟ خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے والے نہ ہو جاؤ۔ اس زمانے میں مسلمان ساری دنیا میں پس رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مسلمانوں کو نہ اپنا دین اچھا لگتا ہے، نہ اپنا کلچر اچھا لگتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے العیاذ باللہ اچھے لگتے ہیں۔ اگرچہ وہ زبان سے نہ کہے لیکن اس کا عمل یہ بتاتا ہے کہ اسے یہ تمام باتیں اچھی نہیں لگتی، وہ فرسودہ باتیں لگتی ہیں۔ ہاں، نئی روشنی ہے، ترقی زمانہ ہے، نئے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، روشن خیالی یہ ہے کہ انسان یورپی طور طریقہ اختیار کرے، انگریزوں کے رنگ ڈھنگ اختیار کرے، ان کا حلیہ اختیار کرے، ان کا طور طریقہ اختیار کرے، ان کی تہذیب اختیار کرے، ان کا تمدن اختیار کرے۔ تو آج کا مسلمان کہتا ہے کہ اسی میں ترقی ہے۔ جب تک مسلمان، ساری دنیا کے مسلمان، جب تک ساری دنیا کے مسلمان یہود و نصارے کے طور طریقے نہ اپنا لیں، ان کے طریقے پہ نہ چلیں، ان کی تہذیب، ان کے تمدن کو اپنا نہ لیں، تب تک مسلمان ترقی کی راہ تک نہیں جا سکتے۔ حالانکہ ایسا تو نہیں ہے، یہ تو وہ مذہب کہہ سکتے ہیں جس مذہب میں کوئی کمی موجود ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ایک عمل بتا دیا ہے، ایک ایک قدم بتا دیا ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم دوسرے مذاہب کی جانب للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں؟ یہ تو وہی شخص دیکھے گا جو ان کی تہذیب سے متاثر ہوا ہے۔ ہمیں متاثر کرنے والے وہ لوگ نہیں ہیں۔ جبھی تو اقبال بھی وہاں گئے اور وہاں جا کر کہنے لگے، خیرہ نہ کر سکی مجھے نئی رنگی فرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ وہ نجف۔ جب میں نے اپنی آنکھوں میں خاک مدینے کا سرما اور نجف اشرف جہاں مولا علی ہیں وہاں کا سرما لگا لیا ہے، تو پھر مجھے وہ رنگین دنیا کیوں کر مجھے حیران کر سکتی ہے، مجھے تعجب میں ڈال سکتی ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو سچا مومن ہوگا وہ کبھی ان سے مرعوب نہیں ہوگا، وہ اپنی سادگی پہ ناز کرے گا اور کہے گا تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، وہ یہ کہے گا۔ ہمیں ان کی نئی رنگی پہ ناز نہیں ہے، ہمیں ان کی روشن خیالی پہ ناز نہیں ہے، ہمیں اپنے بھولے پن پہ ناز ہے، ہمیں اپنی سادگی پہ ناز ہے۔ مسلمان سادہ طبیعت ہی ہوتا ہے۔ جبھی تو مظفر وارسی نے کہا کہ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، برائیاں مجھ میں، خاک مجھ میں، جلے انہی کے چراغ مجھ میں، اثاثہ قلب و جاں وہی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ میرے گناہوں پہ اس کا پردہ، وہ میرا امروز میرا فردہ، شعور میں حاشیے اسی کے، ضمیر بھی اس کا وضع کردہ، وہ میرا ایمان، میرا تیقن، وہ میرا پیمانہ تمدن، وہ میرا معیار زندگی ہے۔ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ تو جو یہ کہتا ہے تو پھر اس کی دل کی دنیا بدلتی ہے، وہ پھر دوسرے ملکوں سے، یورپی ممالک سے یا یہود و نصارہ کی تہذیب و تمدن سے متاثر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے آج کا مسلمان چونکہ رسول اللہ کی سیرت سے غافل ہو گیا اور اسلام کی روشن تصویر اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، تو اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ روشن خیال اس قدر زیادہ ہو گیا کہ یہود و نصارہ کی تہذیب، ان کے تمدن انہیں اچھے لگنے لگتے ہیں۔ انہی تہذیبوں میں سے ایک تہذیب اور آئی ہے جو جدید تہذیب ہے، ابھی نئی پیداوار ہے، اور وہ یہ ہے کہ بلیک فرائیڈے۔ بلیک فرائی میرا بھی یہ موضوع نہیں تھا، بس چلتے چلتے یہ گفتگو آ گئی، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ یہ بات یاد آ گئی اور یہ بتا دیا جائے۔ بلیک فرائیڈے کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ دسمبر کا مہینہ، یہود بالخصوص عیسائیوں کا مہینہ ہوتا ہے نا، وہ اپنی عید مناتے ہیں، 25 ستمبر عید مناتے ہیں، 25 دسمبر عید مناتے ہیں، تو نومبر کے بعد دسمبر کا مہینہ ہے تو وہ اپنی عید مناتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنی عید منانے کا آغاز
خوشی کا آغاز 1 مہینے پہلے سے کر لیتے ہیں نا، تو وہ بھی 1 مہینے پہلے سے شاپنگ وغیرہ خریداری کا آغاز کرتے ہیں. تو اپنی خریداری کا آغاز، اپنی عید کی تیاری کا آغاز وہ نومبر کے آخری جمعے سے کرتے ہیں. نومبر کے آخری جمعے سے کرتے. اب چونکہ وہ اپنی عید منانے کا آغاز اور عید کی خریداری کا آغاز نومبر کے آخری جمعے سے کرتے ہیں، تو اپنی تمام تر چیزوں میں وہ کچھ ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں، کچھ کمی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک دنیا ہے جو شاپنگ مال اور دیگر بازاروں میں نکل آتی اور اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں، جو عید کی چیزیں ہیں، کپڑے ہیں، مختلف چیزیں ہیں، وہ خریدتی ہے. تو اب چونکہ وہ اس جمعے یعنی نومبر کے آخری جمعے اپنی عید کی تیاری کا آغاز کرتے اور اس آغاز کے دن میں چیزوں کی قیمت کم کر دیتے ہیں، ساری دنیا نکل آتی ہے. اس لیے انہوں نے اس دن کا نام بلیک فرائیڈے رکھ دیا، یعنی سیاہ جمعے کا دن. بلیک فرائیڈے کا مطلب ہوتا ہے سیاہ جمعے کا دن. تو اب یہ پہلے تو یورپی ممالک میں یہ سلسلہ چلتا تھا جہاں عیسائی موجود تھے، اور یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں ساری دنیا میں تمام مذاہب میں سب سے بڑا مذہب عیسائی مذہب ہے، اس کے بعد اسلام ہے. تو ساری دنیا میں وہ پھیلے ہوئے ہیں، تو وہ اس طرح سے معاملات کرتے اور اپنی عید کا آغاز کرتے، اور عید کا آغاز نومبر کے آخری جمعے سے کرتے. اور اس جمعے کا نام، اس جمعے میں وہ آغاز کیسے کرتے؟ وہ آغاز اس طرح کرتے کہ اپنی چیزوں میں کچھ سستائی کر دیتے، کچھ منافع میں کمی کر دیتے، تو لوگ خریداری کرتے، شوق سے پورا بازار بھر جاتا، اور اس دن کا نام انہوں نے بلیک فرائیڈے رکھ دیا. اب جب کہا گیا جناب بلیک فرائیڈے آپ نے اس کا نام رکھ دیا، حالانکہ یہ مسلمانوں کا سب سے عظیم ترین دن ہے. ہفتوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کے نزدیک اس دن سے زیادہ عظمت والا ہو. تو انہوں نے کہا کہ اس دن کی مخالفت کے لیے ہم نے اس دن کا نام بلیک فرائیڈے نہیں رکھا ہے. بس یہ تو ایک اتفاقی امر ہے کہ اس دن یہ منافع کم کرنے کا معاملہ ہو گیا اور ہم نے اس دن کا نام بلیک فرائیڈے رکھ دیا. تو بلیک فرائیڈے کیوں رکھا؟ کہا کہ یہ تاجروں کا طریقہ ہے کہ وہ منافع کالے قلم سے لکھتے ہیں اور نقصان وہ ریڈ قلم سے، سیاہ، یہ ریڈ یعنی لال قلم سے لکھتے ہیں. تو اس دن منافع اتنا ہوتا ہے کہ لال قلم کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ سیاہ قلم ہی استعمال کرتے ہیں. تو اپنے منافع کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے اس دن کا نام بلیک فرائیڈے رکھ دیا. تو بہرحال انہوں نے یہ اپنی توجہ پیش کی، اور آج کا بھولا بھالا مسلمان چونکہ وہ خود ہی ان کی تہذیب سے متاثر ہے تو وہ متاثر ہو گیا. اب پہلے تو یہ یورپی ممالک میں یہ سارے معاملات چلتے تھے، آہستہ آہستہ یہ جراثیم، اب چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا تو جراثیم بہت تیزی کے ساتھ پھیل جاتے ہیں. تو اب اسلامی ملکوں میں بھی یہ سلسلہ ہو گیا، اور اب آپ باہر نکلیں، بازاروں میں جائیں تو آپ بڑی بڑی دکانوں میں، شاپنگ مالز میں دیکھیں گے انہوں نے بھی بورڈ لگائے ہوئے ہیں بلیک فرائیڈے. مطلب یہ ہے کہ آج کا دن جو کچھ لینا ہے تمہارے لیے کم قیمت میں یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ اگر اتفاقی امر تھا، اس میں مسلمانوں کے خلاف جانے کی کوئی بات نہیں تھی، خواہ مسلمانوں نے اسے کھینچ تان کر اپنی مذہب کا مسئلہ بنا دیا، یہ تو ایک اتفاقی امر تھا. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ اتفاق ہفتے کے دن بھی ہو جائے. یا عیسائیوں کا مذہبی دن ہے نا اتوار، عیسائیوں کا مذہبی دن اتوار ہے، تو تم نے اپنے مذہبی تہوار کا آغاز کرنا ہے تو یہ تو بہتر ہوتا کہ اپنے مذہبی تہوار کا آغاز تم اتوار سے کرتے اور بلیک سنڈے نام رکھتے، تب یہ بات طے ہوتی اور بہت اچھی بات ہوتی. چلو اگر تم نے اپنے دن کا نام نہ لیا تو عیسائی موجود ہیں، یہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے ہیں، تو لہذا تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم ہفتے کے دن کیا کہتے ہیں اسے، ہفتے کے دن کو سیٹرڈے، تم ہفتے کے دن بلیک سیٹرڈے نام رکھ دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا نا. تو نہ تم نے ہفتے کا نام لیا، نہ بلیک سیٹرڈے نام لیا، نہ بلیک سنڈے نام لیا. تم نے اگر نام رکھا تو بلیک فرائیڈے نام رکھا. تو معاملہ یہ ہے کہ تم دکھا کچھ رہے ہو لیکن گل وچ ہو رہے، بات کچھ اور ہے. اور بات کیا ہے؟ یہ اپنی زندگی میں یہود و نصارہ اپنی زندگی میں، ہم نے تو اپنے دین کو پڑھا نہیں ہے نا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ ہم سے زیادہ ہمارے دین کو جانتے ہیں. ہم چونکہ آہستہ آہستہ اب جمعے کے دن کی عظمتوں سے غافل ہو رہے ہیں،
تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اس موقع کو غنیمت جان کر جمعے کے دن پہ وار کیا. جیسے یہ ہمارے رمضانوں پر وار کرتے, ہماری عید پر وار کرتے, بقرعید پر وار کرتے. پورے سال کوئی بیماری نہیں آتی, اگر بیماری آئے گی تو رمضان میں آئے گی, اگر بیماری آئے گی تو عید کے ایام میں آئے گی, اگر بیماری آئے گی تو بقرعید کے ایام میں آئے گی, اس کے علاوہ بیماری ختم ہو جائے گی. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ دسمبر کے مہینے میں بیماری آئے, 25 دسمبر کے مہینے میں بیماری آئے, ایسا نہیں ہوگا. جس طرح وہ تمہارے عید بقرعید ماہ رمضان کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا ہیلا کرتے ہیں جس سے تمہاری نظر میں ان دنوں کی وقت کم ہو جائے, اسی طرح جمعے کا دن چونکہ تمہارے لیے تو سید الایام ہے, تمہارے نبی کا فرمان ہے, تو اب جمعے کے دن کی وقت اور اس کی قدر کم کرنے کے لیے کیا کیا جائے, اس دن کا نام ہی بلیک فرائیڈے رکھ دیا جائے. تو آہستہ آہستہ یہ بلیک فرائیڈے ایسا ہوگا کہ جب بالکل عام ہو جائے گا تو بچہ اس دن کو سیاہ دن کہنے لگ جائے گا. تو اب دیکھیے تو صحیح کہ انہوں نے تو اس دن کا نام رکھ دیا بلیک فرائیڈے. کتنے لوگ ہیں, کتنے ملک ہیں جنہوں نے اس بات پر کوئی احتجاج ریکارڈ کروایا, کوئی احتجاجی کلمات کہے کہ بھائی ہم اگر تمہاری تہذیب کی قدر کرتے ہیں تو کم از کم تم بھی تو ہماری تہذیب کی قدر کرو. اگر ان کی تہذیب, ان کے تمدن پر اگر کوئی ایسی بات کہہ دی جائے تو وہ ڈائریکٹ مسلمانوں کو شدت پسند کہہ دیں, لیکن تم ہمارے دن کو کالا دن کہو, تم ہمارے دن کو سیاہ دن کہو, اور ہم اگر اس پر احتجاج کریں تو شدت پسند ہو جائے. تو اس میں قصور بہت زیادہ ان کا ہے, تو کچھ قصور مسلمانوں کا بھی ہے. تم اگر جمعے کے دن کا لحاظ رکھتے, تم اگر جمعے کے دن کی عظمت و شان ایسی جیسے رسول اللہ نے بیان کیا ہے اس عظمت و شان کو سمجھتے, تم اگر جمعے کا دن عام دنوں کے علاوہ اہتمام کرتے, تو کس کی مجال تھی کہ وہ تمہارے دن کو سیاہ دن کہے. سیاہ دن تو ہمارے ہاں استعارہ ہے غم سے. کوئی غم کا دن ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے لیے سیاہ دن ہے. انہوں نے اس دن کا نام, جمعے کا دن کا نام سیاہ دن رکھ دیا. اور آج کا بے غیرت مسلمان جو فقط دنیا کمانے کے لیے اپنے دکانوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے بلیک فرائیڈے, وہ جانتا نہیں کہ وہ سامان کے ساتھ ساتھ اپنا دین بھی بیچ رہا ہے. اسے معلوم نہیں ہے کہ یہود و نصارہ تمہارا مذہب بیچ رہے ہیں, تمہارے ہاتھوں سے ہی بکری کروا رہے ہیں, تمہارے ہاتھوں سے ہی دے رہے ہیں. لہذا ان باتوں کو سننا چاہیے, سمجھنا چاہیے. جہاں پہ بھی ایسی بات آئے فوراً اس کا رد کرنا چاہیے. اب دیکھیے کہ انہوں نے تو کہہ دیا بلیک فرائیڈے, سیاہ دن کہہ دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے, تعجب کی بات ہے. ہم نے اس حدیث کو ایک مرتبہ نہیں, اگر کہوں کہ 1000 مرتبہ پڑھا ہے, پھر بھی یہ مبالغہ آرائی نہیں ہوگی. ذہن سے, نظر سے یہ حدیث گزرتی رہتی ہے, لیکن کبھی توجہ نہیں گئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے لیے یہ لفظ کیوں ارشاد فرمایا. اب جب دیکھتے ہیں کہ اس دن کو بعض لوگ سیاہ دن کہہ رہے ہیں, تو پھر جب رسول اللہ کا یہ فرمان سامنے آتا ہے تو بالکل بات واضح ہو جاتی ہے, اور دل کہنے لگتا ہے کہ یا رسول اللہ, جو کچھ ہونے والا ہے اس ہونے سے پہلے آپ جانتے تھے, جو ہو چکا ہے, جو ہوگا حضور جانتے ہیں, تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. یہ کہنے پہ ہی بنتا ہے. کیا فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ امام سیوطی نے لکھا اسے جامع صغیر میں, حضرت صدیق اکبر بھی اس کو روایت کرنے والے, اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی اسے روایت کرنے والے. اب حدیث کیا ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اکثر الصلاۃ علیہ فی اللیلۃ الغراء والیوم الازہر فإن صلاتکم تورد علیہ. جمعے کی چمکتی رات اور جمعے کے اجالے روشن دن میں مجھ پر درود و سلام کی کثرت کرو, اس لیے کہ تمہارا درود و سلام مجھ تک پیش کر دیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی رات کے لیے لیلۃ الغراء,
چمکتی ہوئی رات کا لفظ ارشاد فرمایا، اور جمعے کے دن کے لیے یوم الاظہر روشن دن کا لفظ ارشاد فرمایا۔ نہ یہ لفظ رسول اللہ نے عید کے لیے ارشاد فرمایا، نہ بقرعید کے لیے، نہ ہی ایام حج کے لیے ارشاد فرمایا۔ اگر ارشاد فرمایا تو جمعے کے دن کے لیے فرمایا۔ یہ روشن دن ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ اسے سیاہ دن کہیں گے، تو جو مسلمان ہوں گے وہ کہیں گے میرے آقا نے کہہ دیا ہے کہ یہ سیاہ دن نہیں، یہ روشن ترین دن ہے۔ لہذا اسی وجہ سے مسلمان اس دن کو سیاہ دن نہیں بلکہ روشن دن کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اکثر الصلاۃ علیہ فی اللیلۃ الغراء والیوم الاظہر فإن صلاتکم تعرضون علیہ۔ جمعے کی چمکتی ہوئی رات اور جمعے کے روشن دن میں مجھ پر درود و سلام کی کثرت کرو، اس لیے کہ تمہارا درود و سلام مجھ تک پیش کیا جاتا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو روشن دن کہا ہے، اب ساری دنیا اسے بلیک فرائیڈے کہتا رہے تو ہوتا کیا ہے؟ ہونا تو وہی ہے جو حبیب کبریا نے کہہ دیا ہے۔ لہذا کسی کے جمعے کے دن کے لیے کسی کا بلیک فرائیڈے کہنا، سیاہ دن کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو روشن دن کہہ دیا ہے، اب ہوگا یہی کہ جو اس دن کو بلیک فرائیڈے کہے گا، جو اس دن کو سیاہ دن کہے گا، رب اس کا دل سیاہ کرے گا، اس کا چہرہ سیاہ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب رسول اللہ کا فرمان ہے کہ یہ دن سیاہ دن نہیں، یہ روشن دن ہے، تو قیامت تک اس دن کی روشنی تمام اہل ایمان کے دلوں میں اجالا بخشتے رہے گی، اور جو اس دن کو سیاہ دن کہے گا رب عز و جل اس کے دل کو سیاہ کرے گا، رب عز و جل اس کے چہرے کو سیاہ کرے گا، اس کو نیست و نابود کرے گا۔ اگر وہ غیر مسلم ہوگا رب اسے تباہ و برباد و ہلاک کرے گا، اور اگر وہ مسلمان ہوگا نہ چاہتے ہوئے وہ یہ کر رہا ہے، رب اسے توفیق دے دے کہ وہ اس دن کو سیاہ دن نہ کہے، اور اگر وہ جان بوجھ کر فقط دنیا کمانے کے لیے اپنے دن کو بیچ رہا ہے، اپنے دین کو بیچ رہا ہوگا، تو رب اسے بھی نیست و نابود کرے گا، اس کا باطن بھی سیاہ کرے گا، اس کا ظاہر بھی سیاہ کرے گا۔ اس لیے کہ یہ دن بلیک فرائیڈے نہیں، یہ دن تو دنوں کا سردار ہے، یہ اجالوں کا گنجینہ ہے۔ جو دن اجالوں کا گنجینہ ہے وہ بلیک فرائیڈے نہیں ہوتا، وہ تو سید الایام ہوتا ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ تو ہے ان کے کہنے کا رد، لیکن کچھ قصور ہمارے بھی تو ہے نا۔ ہم اگر اپنی تہذیب، اپنے تمدن، اپنے اقدار کو پہچاننے والے ہوتے، ہم اگر جمعے کے دن کی تعظیم و عظمت کو جاننے والے ہوتے، تو کیا کسی کی مجال تھی کہ وہ ہمارے دن کو سیاہ دن کہے؟ جی ہم تو جمعے کے دن کی عظمت کو جانتے ہیں، اگر جانتے ہیں تو پھر اب تک مسجد خالی کیوں پڑی ہے؟ ہمارے اسلاف کا تو طریقہ ہم نے ایک بار نہیں کئی بار بیان کیا۔ امام سیوطی نے لکھا کہ قرون اولیٰ میں طریقہ یہ تھا کہ فجر کی نماز سے پہلے جمعے کے دن لوگ مشعلیں روشن کیے ہوئے اپنے گھروں سے نکلتے تھے، ایک جلوس کی شکل میں گلیوں سے گھومتے ہوئے مسجد آتے، فجر کی نماز پڑھتے، پھر ذکر و اذکار کرتے رہتے، پھر جمعے کی نماز پڑھ کے اپنے اپنے گھروں کو جاتے تھے۔ ایسا اہتمام کرتے تھے جمعے کا دن کا، تو اس دن میں کسی کی مجال نہ تھی، ان ایام میں کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ جمعے کے دن میں کوئی غلط بات کہہ سکے۔ ہم نے جب اپنے تہذیب و تمدن خود ہی چھوڑ دیا، جب ہم خود ہی جمعے کے دن کی عظمتوں سے بے آبرو ہو گئے، جب ہم خود ہی جمعے کے دن کی عظمتوں سے بے آسرا ہو گئے، تو اب کوئی سیاہ دن کہے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن اچھی طرح یاد رکھیے، جو اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سننے والے، سمجھنے والے، پڑھنے والے ہیں، وہ آج بھی ان باتوں کی غیرت رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ اللہ ہمیشہ علماء دین کو آباد رکھے، شاد رکھے، کہ جب اغیار کی جانب سے، دشمنان دین کی جانب سے کوئی وار ہوتا ہے، کوئی سمجھ سکے نہ سمجھ سکے، علماء ضرور سمجھ جاتے ہیں اور اپنے سننے والوں کو خبردار کرتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں اب بھی وقت ہے، راہ راست پر آ جاؤ، اب بھی وقت ہے، اگر ترقی چاہتے ہو تو رسول اللہ کی شریعت پر آ جاؤ، اپنے دین، اپنے مذہب، اپنی تہذیب، اپنے اقدار پر آ جاؤ، تمہارے لیے یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور جب تک تم اپنے اقدار سے پیچھے پیچھے بھاگتے جاؤ گے، اپنی تہذیب کو چھوڑتے جاؤ گے، اسی طرح سے وار ہوتے رہیں گے۔ لہذا جمعے کے دن کی
کی قدر کرنا ہر ایک شخص کے لیے ضروری ہے۔ ایک بات ہو گئی، اب دوسرا فائدہ جو ہم نے بیان کرنا تھا، اب تو وقت ختم ہو گیا، تو آج انشاءاللہ انہی باتوں پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں گے۔ باقی انشاءاللہ اسی آیت کے حوالے سے جو دوسرا فائدہ تھا وہ ہم آگے بیان کریں گے۔ بس ایک پیغام اور ہے، دوسرا پیغام یہ ہے کہ یہ تہذیب اور اقدار ہمارے اندر آئے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو اس کے لیے قرآن پڑھنا ہوگا، حدیث کا مطالعہ کرنا ہوگا، علماء کی سنگت اختیار کرنی ہوگی، نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرنی ہوگی۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اس بات کی جانب مائل کرتے ہیں کہ پھر ہم اچھے کاموں کی طرف اپنے آپ کو لے جائیں نا، ورنہ تنہا انسان اگر تنہا ہو تو اس کا شکار آسان ہو جاتا ہے نا۔ اگر بھیڑیا شکار کرنا چاہے تو کبھی بھی بکری کے ریوڑ پر شکار نہیں کرتا، وہ پہلے بھگاتا ہے، دوڑاتا ہے، اور جب بکری اپنے ریوڑ سے کوئی ایک آدھ بکری الگ ہو جائے پھر وہ ریوڑ کو چھوڑ دیتا ہے، اس الگ بکری کی طرف یا ہرن کی طرف جاتا ہے اور اسے شکار کر لیتا ہے۔ لہذا جب تک ہم اپنے آپ کو اجتماعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیروکار نہ بنا لیں تب تک ہم اغیار کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے، ہماری الٹی سوچ ہے اور ہمیں اس سوچ پر ناز ہے۔ ساری دنیا اور ساری دنیا کے مذاہب یہ کہتے ہیں کہ آگے چلنے میں کامیابی ہے، اور ایک تنہا مسلمان کہتا ہے آگے چلنے میں کامیابی نہیں ہے، 1400 سال پیچھے جانے میں کامیابی ہے۔ اور قرون اولیٰ میں جو مسلمانوں کا ترقی یافتہ دور تھا، اس دور میں مسلمانوں کی کامیابی آگے جانے میں نہیں تھی، اس میں کامیابی یہی تھی کہ وہ جیسے جیسے رسول اللہ کے دور سے قریب ہو رہے تھے، جیسے جیسے رسول اللہ کے دور سے بظاہر دور ہو رہے تھے، دلی طور پر رسول اللہ کے دور سے قریب ہوتے تھے، صحابہ کے دور کو دلوں پہ رکھتے تھے۔ لہذا ہماری کامیابی اس وقت ہے، ہماری کامیابی آگے جانے میں نہیں ہے، ہماری کامیابی پیچھے جانے میں ہے۔ 1400 سال پیچھے جب ہم جائیں گے، جب رسول اللہ کا طور طریقہ اختیار کریں گے، ایک وقت تھا کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کا غلبہ تھا۔ وہ غلبہ کیوں تھا؟ نہ اسلحے کی وجہ سے تھا، نہ ہی تعلیم کی وجہ سے تھا، فقط یہ تھا کہ اس دور میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے تھے کہ اپنی اولاد سے بھی ایسی محبت نہیں کرتے تھے، تو ان کا غلبہ تھا۔ لہذا اب دور یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں آئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، رسول اللہ کی سنتوں پر کی اتباع کیجئے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے۔ یہی صحبت اختیار کرنے کا ایک بہت اچھا سلیقہ، بہت اچھا طریقہ اور بہت اچھا موقع آ رہا ہے کہ اتوار کے دن، اسی اتوار کے دن دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اورنگی سطح پر ایک بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے، تاریخی اجتماع ہو رہا ہے۔ پہلے وہ جرمنی گراؤنڈ میں ہونے والا تھا، اب ایشیا گراؤنڈ میں اسے منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ گلشن بہار کی طرف یا گلشن ضیاء کا علاقہ، گلشن بہار کا ہی سڑک لگتی ہے، تو ایشیا گراؤنڈ میں دعوت اسلامی کا سندھ سطح پر یا کراچی سطح پر ایک بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے۔ اس اجتماع میں لاکھوں، بلا مبالغہ لاکھوں لاکھ مسلمان شرکت فرمائیں گے، اور یہ تو رسول اللہ کا فرمان ہے، جہاں 40 مسلمان ہوتے ہیں وہاں رب کا ایک پسندیدہ بندہ ہوتا ہے۔ اتنے لوگ موجود ہیں، کوئی ایک ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اور کسی کی آمین کے ساتھ ہماری آمین مل گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لہذا اس میں شرکت ضرور کیجئے، اپنی اکثریت کا مظاہرہ بھی کیجئے، خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور دین اور سنتیں سیکھنے کے لیے۔ دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں جو اتوار کے دن ہونے والا ہے، اس میں ضرور شرکت فرمائیے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ نگران شورا حضرت علامہ و مولانا قبلہ عمران اتاری سلمہ الباری اس میں بنفس نفسی شرکت فرمائیں گے اور بیان بھی فرمائیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ اتنی بڑی شخصیات کہ وہ شب و روز ان کا تعلق اور ان کا اٹھنا بیٹھنا امیر اہل سنت کے ساتھ ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت تو جو اچھوں کے ساتھ رہیں تو کتنی برکتیں ان کے ساتھ چلتی ہیں نا۔
یہ سمجھنے کے لیے وقت ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے، ابھی ابھی یاد آ گئی۔ رسول اللہ جب بارش ہوتی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ کر بارش میں نہایا کرتے اور اپنے چہرے پر بارش کے چھینٹے خود بخود گرایا کرتے۔ تو عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کا یہ عمل ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ فرماتے یہ بارش کا قطرہ ابھی ابھی میرے رب کی بارگاہ سے آیا ہے۔ تو اس میں جو برکت ہے کسی دوسرے میں برکت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کسی برکت کے خزینہ سے آئے اس سے بھی برکت لینا یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، اور اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو حضرت علامہ و مولانا قبلہ نگران شورا عمران عطاری سلمہ الباری یہ وہ شخصیت ہیں کہ شب و روز ان کے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں گزرتے ہیں۔ کتنا فیض ملتا ہوگا، کتنی روحانیت ملتی ہوگی، کتنا کرم اور کتنا فضل امیر اہل سنت سے انہیں ملتا ہوگا۔ اب جب وہ یہاں آئیں گے ہم اگر ہاتھ ملانے میں کامیاب ہو گئے تب بھی بہت بڑی بات ہے، ورنہ اگر دیکھ بھی لیا تو بہت بڑی بات ہے۔ ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے، عشق والوں سے نہ پوچھ کدھر بیٹھ گئے۔ بات دیدار کی ہے کام تکلم کی نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے۔ لہذا اس میں ضرور شرکت کیجئے۔ اتوار کے دن انشاءاللہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے گاڑی کا انتظام ہو جائے۔ 7-8 ہزار روپے لگیں گے، اگر اتنی رقم اگر مل گئی تو گاڑی کے انتظام ہو جائے گا، ورنہ گلشن بہار یہ زیادہ دور کا سفر نہیں ہے۔ یہاں سے تمام لوگ قافلے کی صورت میں جائیں گے۔ یہاں بڑے بڑے جو دعوت اسلامی کے عہدے داران ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ ان کی سربراہی میں وہاں تک پہنچیں گے۔ یہ نیت کیجئے، کیا خیال ہے نیت کرنا چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کر بولیے انشاءاللہ نیت کرتے ہیں۔ سب نیت کریں گے کہ انشاءاللہ ہم اس اجتماع پاک میں ضرور شرکت کریں گے، اور کسی دنیاوی لالچ کے لیے نہیں، فقط اپنے باطن کو صاف ستھرا مزکہ اور مصفہ کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا